کہ سپریم کورٹ والے بھی تاریخ نہیں لگا رہے تو انہیں عدالت کی، اور مجھے رچرڈ نے اندر کی بات بتائی، وہ بتانے کی بات نہیں پا رہا، کہنے کا مطلب کہتا ہے کو کہا انہوں نے نہیں کرنا، آپ کو نہیں پتہ، اس کو کہ لے کے کیوں آئے کے پی سے، جو سب سے سینئر تھا منصور علی شاہ، جو تقریریں میری سنتا برتھ کانٹیننٹل میں پیچھے بھی سیٹ پہ بیٹھ کے، سب سے سینئر، اس کو نہیں بنایا، اور ادھر سے کے پی کے سے لے آئے ہیں، اور ابھی چن چن کے اپنے بندے جو ہیں کانسٹیٹیوشن کورٹ جو سب سے سپریم کورٹ سے بھی اوپر بنا دی ہے، اس میں چن چن کے بندے اپنے ڈالے ہیں جو جونیئر ہیں کہ وہ فیصلے وہی کریں گے جو ہم چاہیں گے۔ بار کہنے کا مقصد یہ ہے، جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ ابھی سود کا کیس ہے نا سر، یہ جماعت اسلامی کو کریڈٹ جاتا ہے، وہ میں نے کیس کیا، کتابوں میں میرا نام لکھا ہے، بعد میں کسی اور نے بھی اپنا نام شامل کر لیا، انشاءاللہ وہ بھی پھاڑ دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ سود کے کیس کی تاریخ ہی نہیں لگاتے تھے سپریم کورٹ والے، جماعت اسلامیہ والے جلوس لے کے آئے، انہوں نے مظاہرہ گیٹ کے اوپر کیا، پھر تاریخ لگی، پھر انہوں نے اپنی جان چھڑا کے نا کیس ریمانڈ کر کے بھیج دیا شریعت کورٹ کو، خود فیصلہ نہیں کیا کیونکہ گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی نا، پھر شریعت کورٹ میں ہم گئے، شریعت کورٹ والوں نے ان کو ایمان ملا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سود حرام ہے، نظام بدلو سارا۔ تو میرا مقصد ہے کہ اب جب میں نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے تاریخ نہیں لگانی، چیف جسٹس نے وعدہ کیا پھر بھی نہیں لگائی، وہ جو چیف جسٹس تھا قاضی فیاض عیسیٰ جس کے دستخط ہیں ان تین ججوں میں سے، اس نے بھی نہیں لگائی، تو میں نے کہا پھر اب تو پھر یہ ہے کہ عوام کو ہی موبلائز کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا پہلے تو میں میڈیا میں چھپواؤں گا نا کہ جناب اردو کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر جناب عوام میں ہم جو ہے نا یہ جگائیں گے شعور، تاکہ وہ پریشر ڈالیں، جیسے آپ نے فرمایا۔ اب دیکھیں نا، ہم نے چند بندے بلائے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا تھا صرف چند بندے بلاؤ کہ جو دانشور ہوں، عقل مند ہوں، جو قوم کا درد رکھتے ہوں، جو ٹھوس تجاویز دیں کہ جو عملی طور پہ وہ جو لکھا ہوا کتابوں میں انسانی حقوق ہماری آئین میں لکھا ہے اس پہ عمل ہو سکے۔ تو اگلی فنکشن ہم بڑی کریں گے، جو آپ نے فرمایا تھا 100 بندے بیٹھ سکتے ہیں ہمارے حال میں، تو پھر وہ عوام کا پریشر لائیں گے تاکہ یہ کام جو ہے عملی طور پہ ہو۔ اب دیکھیں میں ذرا سی بات کرتا ہوں خاکوانی صاحب، طرفہ تماشا، یہ طرفہ تماشا دی، یہ تماشا دیکھو، انسانی حقوق کی سارے اگر پامالی ہوتی ہے نا کسی کی، تو اس کو کہاں جانا پڑتا ہے؟ کورٹ۔ وہ کورٹ کا ہی تو سر بتانے لگا، داد رسی کہاں سے ملے گی؟ اختیار کس کو ہے؟ اختیار ہے سپریم کورٹ کو انسانی حقوق پہ عمل درآمد کرنے کا آرٹیکل 184 کے تحت، اور یا اختیار ہے ہائی کورٹ کو 199۔ اب یہ غریب آدمی جو ہے بیچارہ، وہ سپریم کورٹ میں جائے گا بیچارہ، اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، نہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، تو لہذا یہ سپریم کورٹ میں انسانی حقوق کے جو کیس ہوئے وہ کس نے کیے ہیں؟ جس کی حکومت کو توڑ دیا صدر نے، اس نے کی، اور اس کی حکومت بحال بھی ہو گئی، ڈاکٹر نسیم شاہ بحال کی۔ کوئی غریب آدمی بتاؤ کہ جو سپریم کورٹ میں گیا ہو کہ میری بیٹی کو اٹھا کے ذمہ دار لے گیا ہے، میرے گھر پہ فلانے نے قبضہ کر لیا ہے، وہ بیچارہ کیا، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ اس کو سمجھ ہے کہ سپریم کورٹ جانا ہے ہائی کورٹ۔ تو میں نے اس میں یہ سجیشن دی ہے کہ آپ یہ اختیار سیشن جج کو کم از کم دے دیں، کہ جیسے کہ انگریز نے قانون بنایا تھا ہیبیس کارپس کی ریٹ پٹیشن ہوتی ہے حب سے بھیجا گی، کہ اگر کسی کو کسی بدماش نے قید کر لیا آپ نے، تو ہائی کورٹ میں ایک درخواست ہے سادے کاغذ پہ، ہائی کورٹ بندہ بھیجے گی، اس کو رہا کرائے گی۔ اب یہ اختیار صرف ہائی کورٹ کو تھا، پھر اب عقل آئی ہمارے لوگوں کو کہ یار غریب آدمی کہاں جائے ہائی کورٹ، تو انہوں نے یہ اختیار اب دے دیا سیشن جج کو، اب آسان ہو گیا۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ آپ یہ اختیار سیشن جج کو دو کہ جہاں انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے، سپریم کورٹ ہائی کورٹ نہیں، وہ سیشن جج کو اختیار دے دو، تاکہ لوگوں کو بیچاروں کو داد رسی تو ملے نا جناب۔ تو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ 150 سال پرانا قانون ہے ہمارا، 1860 کا ہے پاکستان پینل کوڈ، 1860 کا، جس کے تحت سارا نظام جو ہے فوجداری جرائم کا مان رہا ہے۔ آج تک اس پہ کوئی انہوں نے اضافہ کیا، کوئی ترمیم کی ہے، اگر کوئی کی ہے پھر واپس لیا چند سالوں بعد، نالاयق ہے نا، کر نہیں سکتے۔ اب آخری بات میں بتاتا ہوں، ابھی میں نے ٹی وی پہ سنا 2-1 دن ہوئے، ایک سیشن جج کراچی کا بڑے درد مندی سے اس نے فیصلہ لکھا ہے، ایک عورت بڑی پڑھی لکھی، پنکھے کے ساتھ لاش اس کی لٹک رہی ہے، اس کے ساتھ دوپٹے کے، لکھ کے کاغذ کے اوپر چلی گئی ہے میں خودکشی کی ہوئی ہے۔ اس نے مقدمے فیصلے میں لکھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ میرا خامد مجھے جوتی پہ بھی نہیں لکھتا، وہ اپنی میری نندوں کی اور میری ساس کی مانتا ہے،
مجھے کبھی باہر نہیں لے کے جاتا، میرے پہ تشدد کرتے ہیں، مجھے نوکری بنایا ہوا ہے، برا حال ہے میرا. تو اب میں مجبور ہو کے خودکشی کر رہی ہوں. یہ جو آپ واقعہ سنا رہے ہیں نا، ادھر لاہور میں